آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر چلتے ہیں جو محض ایک فرد کا قتل نہیں تھا بلکہ ایک سوچ، ایک پیغام کا قتل تھا۔ ہم علی ابن ابی طالب کے آخری ایام اور ان الفاظ کا جائزہ لیں گے جنہوں نے صدیوں تک انصاف، رحم اور ایمان کی تعریف کو ایک نئی شکل دی۔ اس واقعے کی گہرائی اور اس میں چھپے دائمی غم کو یہ شعر بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ تو آئیے ان لمحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ پر اتنے گہرے نقش چھوڑے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے کوفہ شہر سے۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، لیکن ایک صبح ایسی آنے والی تھی جو تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس رات علی اپنی بیٹی کے ہاں تھے۔ وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جانتے ہوں کہ ان سے کیا گیا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ پھر فجر کا وقت ہوا۔ علی اپنے معمول کے مطابق لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھے۔ یہ امن و عبادت کا ایک عام سا لمحہ تھا، لیکن اس دن اندھیرے میں ایک مہلک سازش ان کی منتظر تھی۔ ذرا تصور کیجئے مسجد کا مقدس ماحول، علی امامت کروا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص زہر میں بجھی تلوار سے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں عبادت گاہ کا سارا سکون چیخ و پکار اور افراتفری میں بدل گیا۔ اچھا، تو یہ حملاور تھا کون؟ ابن ملجم کا تعلق خوارج نامی ایک انتہا پسند گروہ سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو علی کی فوج سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ مسلم دنیا میں جو انتشار ہے اسے ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تینوں بڑے رہنماؤں یعنی علی، معاویہ اور عمرو ابن العاص کو ایک ہی رات ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی بنیاد پرست اور مہلک منصوبہ تھا۔ لیکن حملے سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات وہ تھی جو اس کے فوراً بعد ہوا۔ علی کا رد عمل کیسا تھا؟ ان کے منہ سے نکلے الفاظ نے ان کے ایمان کی کس گہرائی کو ظاہر کیا؟ یہاں ایک بہت گہرا سوال اٹھتا ہے۔ ایک انسان جو محراب میں خون میں لت پت گرا ہے، جس کی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، وہ اپنی کامیابی کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ بھلا یہ کیسی فتح تھی جو بظاہر ایک شکست کے لمحے میں نظر آ رہی تھی؟ ان کے الفاظ تھے، فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ درد کی چیخ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی فتح کا، ایک منزل پا لینے کا اعلان تھا جس نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ تو اس کامیابی کا مطلب کیا تھا؟ یہاں علی کا نظریہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل جیت یہ نہیں تھی کہ جان بچ جائے یا حکومت قائم رہے۔ اصل کامیابی تو اپنے رب کے حضور سجدے کی حالت میں شہادت پانا اور اپنے خالق سے جا ملنا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد اپنی زندگی کے آخری 2 دنوں میں علی نے اپنے بیٹوں، اپنے گھر والوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک وصیت فرمائی۔ آئیے ذرا اس کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس وصیت کا مرکز چند بنیادی اصول تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے خدا کا خوف یعنی تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی، پھر آپس میں متحد رہنے پر زور دیا، کمزوروں خاص طور پر یتیموں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی، اور دین کی بنیادوں یعنی قرآن اور نماز پر مضبوطی سے قائم رہنے کو کہا۔ اور انصاف کے بارے میں ان کی تعلیمات کا نچوڑ شاید اس ایک جملے میں ہے، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو آج بھی ان کے ورثے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ شاید ان کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابن ملجم اب ایک قیدی ہے، اس کے ساتھ نرمی برتنا، اسے وہی کھلانا جو خود کھاتے ہو، اور اگر قصاص لینا ہی پڑے تو ایک ضرب کے بدلے صرف ایک ہی ضرب لگانا، اور اس کے جسم کی بے حرمتی ہرگز نہ کرنا۔ یہ رحم اور انصاف کی ایک بے مثال تعلیم ہے۔ تو ان کی شہادت کے ساتھ ایک باب تو ختم ہوا، لیکن ان کی زندگی اور ان کے آخری پیغام نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی زندہ ہے۔ زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 دن کی شدید تکلیف کے بعد 21 رمضان 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نے رات کی تاریکی میں انہیں کوفہ کے قریب خفیہ طور پر دفن کر دیا تاکہ دشمن ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ یہی جگہ آج نجف الاشرف کے نام سے جانی جاتی ہے۔
اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، علی کی انصاف، اتحاد اور رحم کی یہ میراث آج کی اس پیچیدہ دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟